انہوں نے 100 کے نوٹ میں 2 ایسی غلطیاں پکڑی ہیں جو کہ 16 سال سے کسی نے بھی آج تک ان پر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ان سے جانیں گے کہ کتنی ان کو دشواری ہوئی ہے یہ درست کروانے میں، اور کس کس محکمے میں یہ گئے تھے اور کہاں ان کی سنوائی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو حق پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان، طلحہ عثمان کے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت محسن صاحب، جن کی عمر 75 برس ہے، اور میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے 100 کے نوٹ میں 2 ایسی غلطیاں پکڑی ہیں جو کہ 16 سال سے کسی نے بھی آج تک ان پر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ 2 غلطیاں کون سی ہیں وہ بھی بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 10 کا نوٹ ہے جس میں بھی ایک بڑی غلطی ہے، وہ بھی ہم ان سے جانیں گے، اور یہ غلطی درست کرانے میں ان کو کم از کم 10 برس کا عرصہ لگا ہے۔ ان سے جانیں گے کہ کتنی ان کو دشواری ہوئی ہے یہ درست کروانے میں، اور کس کس محکمے میں یہ گئے تھے اور کہاں ان کی سنوائی ہوئی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے بتائیں کہ کتنا ٹائم آپ کو لگا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی، اس کو چھوٹا سا نہیں کہیں گے؟ ہاں، یہ غلطی تو بہت بڑی ہے، چھوٹی غلطی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ قائد اعظم ہمارے باپ ہیں، ملک انہوں نے ان کی وجہ سے وجود میں آیا، تو وہ کسی کی اس کے نام کی اسپیلنگ صحیح لکھنی چاہیے۔ اب یہ اگر اپنی مرض سے ہر آدمی اسپیلنگ لکھے تو مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسپیلنگ کا اتنا فرق پڑتا ہے، اگر آپ کے نام کی اسپیلنگ میں ای اور آئی کا فرق کر دیں جس طرح اس میں ہے، تو آپ کو زندگی بھر کسی ملک کا ویزا نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ڈاکومنٹ میں ساری اسپیلنگ ایک ہونی چاہیے، اور اپنی مرضی کی اسپیلنگ آپ نے لکھ دی 2 جگہ، کہیں آئی سے لکھ دیا کہیں ای سے لکھ دیا، تو وہ آپ کو ویزا نہ امریکہ کا ملے گا نہ یورو کا کہیں ملے گا۔ کئی اسپیلنگ ایسے جو ہے نا، سعید کچھ ایسے EED سے لکھتے ہیں، کوئی SAID لکھتے ہیں، تو اس کی اسپیلنگ جو ہے نا صحیح ہے۔ طارق جو ہے نا وہ TARIQ لکھتے ہیں، کوئی QU لکھتے ہیں، تو جو اسپیلنگ صحیح جو لکھی جاتی ہے جو اس کے، تو اس لیے جو ہے نا اس کا بڑا اسپیلنگ کی بڑی اہمیت ہے نام کی، اور خاص طور پہ جو ہم فادر جو ملک کا جو جس نے ملک بنایا اس کے نام کی جو ہے نا کرم سے ہم اسپیلنگ غلط ہے۔ مجھے بتائیے کہ بابا اعظم کی جو اسپیلنگ انہوں نے لکھی تھی وہ کیا لکھی تھی اور وہ کیا درست ہے؟ اچھا، وہ اسپیلنگ یہ لکھی انہوں نے QUAID-E-AZAM، یہ قائد اعظم کی اسپیلنگ نوٹ پہ لکھی ہوئی ہے۔ دوسری غلطی یہ لکھی کہ انہوں نے کہ زیارت کوئٹہ، پاکستان کے اگر جغرافیہ دیکھیں اور بلوچستان کا جغرافیہ دیکھیں تو اس میں زیارت الگ ڈسٹرکٹ ہے اور کوئٹہ الگ ڈسٹرکٹ ہے۔ مناسب یہ تھا کہ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ کوئٹہ زیارت بلوچستان، کیونکہ زیارت جو ہے نا زیارت کوئٹہ کا حصہ نہیں ہے، زیارت سیپریٹ ڈسٹرکٹ ہے، 100-150 کلومیٹر کا فاصلہ، 125 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اچھا، دوسری غلطی قائد اعظم کی، انہوں نے QUAID-EAZAM لکھی ہے۔ اصل اسپیلنگ جو ہے نا اس کی ہر روز سرکاری دفتر میں ہر بڑے افسر کے پاس ڈان اخبار آتا ہے، ڈان اخبار میں یہ اوپن لکھا ہوا ہے، یہ فاؤنڈیڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح، اس میں وہ اسپیلنگ لکھی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے غلطی کی ہے، QUAID-I-AZAM محمد علی جناح۔ اب یہ اتنی بڑی غلطی تھی کہ یہ کسی نے دیکھی نہیں، وہ اتفاق سے جو ہے نا میں نوٹ کو ایک دن الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا، تو میں نے کہا دیکھا کون کون سی مشہور عمارتوں کے انہوں نے نوٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ لکھا ہے، تو جب باقی نوٹ کے اوپر دیکھا تو یہ 100 کے نوٹ کے اوپر یہ مجھے غلطی نظر آئی، تو میں نے فوراً اس کی فوٹو کاپی کرا کے، ڈان کے فوٹو کاپی کرا کے پاکستان کا جو آفیشیل ویب سائٹ پاکستان کا جو جغرافی ہے، سروے جنرل آف پاکستان جو ایشو کرتا ہے، اس کا بلوچستان کا جو ہے نا ان کا بلوچستان کا جو ان کا آفیشیل جو نقشہ ہے، وہ ساری کاپیاں اسٹیٹ بینک کو بھیجی اور کہا کہ یہ جو ہے نا قائد اعظم کی پہلے ڈان یہ بتا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے جو ہے نا آج سے 40-45 سال پہلے ایک نوٹیفیکیشن دیکھا تھا جب میں سرکاری ملازمت میں تھا، تو اس میں کیبنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ یہ قائد اعظم کی اسپیلنگ QUAID-I سے لکھا جائے، ای سے نہ لکھا جائے۔ یہ میرے ذہن میں تھا تو میں نے ان کو سب چیز لکھی، تو جس کا ان پہ اشرف اتھرا اس زمانے میں اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، اس کے بعد طارق باجوہ ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ رضا باقر ہے، کسی نے میرے کسی خط کا، میں نے درجنوں خط لکھے، کسی کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک کا اپنا ایک محتسب ہے، اس کو خط لکھا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر ان کا جو نوٹ سیکشن ہے اس کے ڈائریکٹر کو لکھا، اس کا بھی کوئی جواب۔ اس کے بعد میں نے پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ میں لکھا، سیکریٹری کو، پریزیڈنٹ کو لکھا، پھر وہ اسحاق ڈار اس زمانے میں فائنانس منسٹر تھے، ان کو لکھا، پھر یہ اسد عمر فائنانس منسٹر ہوئے، ان کو لکھا، اس کے بعد سیکرٹری فائنانس کو لکھا، سیکرٹری کیبنٹ کو لکھا، جتنے جو سرکار کے محکمے جس سے تعلق ہو، منسٹری آف انفارمیشن کے سیکرٹری کو لکھا، جتنے بڑے بڑے ہمارے یہاں پہ اس وقت اینکر ہیں، نام میں نہیں لوں گا، کسی کا نام لینا نہیں چاہتا کہ بدخوئی ہوتی ہے، ان سب کو لکھا کہ بھائی یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے،
اس کو آپ اجاگر کریں اور وہ اس سے کہیں کہ اسٹیٹ بینک تصحیح کرے. اور غلطی مان لینا بہت بڑی بڑائی ہے, اس میں کسی کو سبکی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو. انسان ہے, ہر آدمی غلطی کرتا ہے, مان لو. دوسری بات یہ کہ ڈان اخبار آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, اب وہ آپ کچھ نہیں ڈان کو دیکھ لیں, وہ بہرحال ان کا کوئی جواب نہیں آیا تو پھر 10 سال میں ان کو ریمائنڈر بھیجتا رہا ہر محکمے کو, ہر ایک کو, کہ بھائی آپ کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا. کیونکہ میرا اب یہ خیال ہے کہ ہماری جو کارکردگی افسروں کی اور یہ ہو چکی ہے کہ وہ کسی خط کا جواب دینا توہین سمجھتے, بلکہ میرا خیال ہے پڑھا ہی نہیں جاتا, اور جس کا نتیجہ ہوتا ہے کوئی اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں تھا. آخر میں جو ہے نا پھر میرے پاس ایک ہی راستہ, یا تو میں ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کروں, وہاں بہت دیر لگی, یا میں وفاقی محتسب اعلیٰ کے بعد چلا جاؤں. تو وفاقی محتسب اعلیٰ کو میں نے جنوری 19 جنوری کو میں نے ان کو ایک پٹیشن فائل کی کہ یہ میں ساری کاپیاں میں نے ساتھ بھیجی, اور اس کے بعد اس میں جو ہے نا میں نے ان کو یہ بھی لکھا کہ بھائی یہ قائد اعظم کی اسپیلنگ یہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسٹیٹ بینک کی آپ اپنی ویب سائٹ پہ چلے جائیے تو اس میں قائد اعظم کی جو ہے نا انہوں نے, قائد اعظم نے, آپ کو پتہ ہوگا بچوں کہ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تھا 1948 میں. اور افتتاح اس طرح ہوا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے برابر میں ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے, ذرا 2-3 منزلہ بلڈنگ ہے, وہ بینک آف انڈیا بلڈنگ کہلاتی تھی. آج کل اسٹیٹ بینک نے وہاں اپنا میوزیم بنا لیا یا کوئی دفتر بنایا ہوا ہے. تو میں نے کہا اس کے ضرور جو ہے نا جو افتتاح ہوا ہے اس کا کوئی ریکارڈ ہوگا, کسی کوئی وہاں پہ کوئی فاؤنڈیشن ہو گیا ہوگا. وہ پھر جب انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تو وہاں پہ مل گئی کہ قائد اعظم صاحب نے ان کو وہاں پہ چابی تالا لگا, جو انڈیا والے تالا لگا کے چلے گئے تھے ہندوستان والے, وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تالا کھولا اور اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہوا تھا. اس طرح میں نے کہا پھر آپ کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ موجود ہے تو یا تو کہ آپ کی اپنی ویب سائٹ غلط ہے. اس کے بعد قائد اعظم میوزیم ہے یہ یہاں پہ فلیگ اسٹاف ہاؤس میں عواری کے سامنے, اس میں جو ہے نا وہاں پہ جو ان کا جو وہ لگا ہوا ہے سائن بورڈ, اس پہ بھی غلط اسپیلنگ لکھی ہے. اس کو میں نے خط لکھا کہ بھائی یہ انہوں نے بھی خط دیا, لیکن ان کے اندر بلڈنگ کے اندر جو ہے نا جو اسٹون ہے اس پہ صحیح اسپیلنگ لکھی ہوئی ہے. مطلب یہ حالت یہ ہے کہ اپنی بلڈنگ کے اندر انہوں نے اسپیلنگ نہیں دیکھی اور باہر بورڈ لگا دیا گیا کہ اسپیلنگ یہ کا. اسٹیٹ بینک سے جب وہاں پہ جو ہے نا ان کے ساتھ جب ان کو بحث شروع ہوئی, جب انہوں نے, میں بھی اس پہ زوم کے اوپر اویلیبل تھا, تو ان سے میں نے کہا جناب آپ یہ جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں ہے, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ غلطی نہیں ہے؟ آپ کو پاکستان کا جغرافیہ نہیں پتہ, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں زیارت جو ہے نا کوئٹہ میں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قائد اعظم کی اسپیلنگ ہے جبکہ آپ کی اپنی ویب سائٹ کہہ رہی ہے؟ یا تو کہ آپ کی اپنی ویب سائٹ غلط ہے یا میری کنٹینشن غلط ہے. تو اس بنیاد کے اوپر پھر انہوں نے جو ہے نا وفاقی محتسب اعلیٰ میں جج صاحب سے جو تھے وہ انہوں نے پھر پاکستان کا آئین اٹھا لیا, اور پاکستان کے آئین میں یہی اسپیلنگ لکھی ہوئی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں ہے کہ جب آئین پاکستان کے اندر آپ نے قائد اعظم کی اسپیلنگ جو لکھی ہے تو پھر وہی اسپیلنگ, اس سے بعد ان کو غلطی ہوئی. اس بنیاد پہ انہوں نے جو میرے سارے جو میں نے ان کو ثبوت فراہم کیے, اس بنیاد پہ انہوں نے فیصلہ کر دیا. یہ فیصلہ آیا ہے 14 جون کو, اور ان کا طریقہ کار یہ کہ 45 دن کا ٹائم دیتے ہیں, اس کے بعد 10-15 دن اور دیتے ہیں کہ اگر آپ 45 دن میں ان کو اس کی جو ہے نا امپلیمنٹیشن رپورٹ دیں. 14 جون اس کا مطلب 28 جولائی کو ان کے 45 دن پورے ہو گئے, لیکن چونکہ یہ بارشوں کا اور شور تو ان کو میں ابھی خط نہیں لکھ پایا کہ آپ کے وہاں سے کوئی جواب آیا کہ نہیں آیا, لیکن ان کو لازمی ہے کہ اس کا جواب دے کے ہم نے اس کو جو ہے نا عمل درآمد کروائیں گے. محسن صاحب 100 کے نوٹ میں آپ نے 2 غلطیاں نکالی, اور یہ 10 کا نوٹ ہے اس میں آپ نے کون سی غلطی ہے؟ ابھی یہ جو ہے نا اس کو میں نے اسٹیٹ بینک کو لکھا نہیں, لیکن کچھ دن میں لکھ دوں گا. اب دیکھیے یہ جو ہے نا آپ اس کے اندر جو ہے نا یہ انہوں نے یہ خیبر گیٹ ہے, خیبر گیٹ سے گزر کے جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا آدمی جاتا ہے درہ خیبر پاس, جس کو درہ خیبر کہتے ہیں. درہ خیبر ایک پہاڑی راستہ ہے جہاں سے ہمارے محمود غزنوی سے لے کے سارے جتنے غوری بابر سارے اور تیمور تک وہ سارے جو ہے نا نادر شاہ سب اس راستے سے ہندوستان میں آئے اور ہندوستان کے فاتح ہوئے گانے وہ. تو وہ یہ مونومنٹ بہت بعد میں بنی ہے, اور یہ صدیوں سے جو ہے نا خیبر پاس اپنی جگہ پر. اب اسٹیٹ بینک میں اگر کچھ نہیں تھا, ان کے اسٹیٹ بینک میں اگر تو سینکڑوں آدمی کے پی سے تعلق رکھتے ہوں گے, جس کو پہلے سرحد کہتے ہیں, NWFP سے, تو کسی کو اس کو بلا کے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ خیبر پیس کی پاس کی تصویر ہے کہ نہیں ہے, یا کسی کو اتنے خود بھی جو ہے نا ان کو یہ ٹک کریں ایک کلک میں آپ کو خیبر پاس کی تصویر, ابھی آپ کلک کریں آپ کو نظر آ جائے کہ خیبر پاس کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. لیکن ابھی جو ہے نا میں اس سے ذرا فارغ ہو جاؤں تو پھر اسٹیٹ بینک کے نئے گورنر جو جمیل احمد صاحب آج بنے, ان کو لکھوں گا کہ بھائی پہلے جو ہوتا رہا آپ تو کم سے کم چینج کر دیں. مسئلہ آپ کو کیا لگتا ہے ان محکمے میں کون بیٹھا ہوا ہے جن کو پتہ ہی نہیں, اپنے ملک کا ہی نہیں پتہ, وہ نوٹوں پہ نام لکھ دیتے ہیں, ان کو نام کی اسپیلنگ بھی نہیں آ رہی ہے, پھر وہ جگہیں لکھ رہے ہیں ان جگہوں کا بھی نہیں پتہ. وہ کچھ بہت زیادہ نالائق بھرتی کی ہے انہوں نے, سفارشی, بس اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو. اور آپ یہ بابا قوم جو کہ ایک
عام شخصیت نہیں ہے. ان کے نام کو درست کروانے میں آپ کو 10 برس لگ گئے اور یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے. تو کیا کہتے ہیں, یہ ان کی لاپرواہی ہے یا کام چوری ہے؟ لاپرواہی ہے, کام چوری ہے, نالائکی ہے, نااہلی ہے. اور یہ پھر آپ کون سے ایسے ادارے میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کی سنوائی ہوتی ہے؟ یہ وفاقی محتسب اعلیٰ, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جو ہے نا 3 مہینے میں 3-4 مہینے فیصلہ کر کے فیصلہ کر دیا. کورٹوں میں تو 10-20 سال لگتے, اگر ہائی کورٹ جاتا تو وہ تو تاریخیں پڑتی 10 سال لگتے, 8 سال لگتے, کوئی پتہ نہیں. لیکن سب سے جو ہے نا جو بر وقت انصاف ملتا ہے وہ وفاقی محتسب اعلیٰ سے مل جاتا ہے. مثلا فیصلے ہو جاتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. عمل درآمد کے لیے ان کو جو ہے نا ان کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے, اور میں ابھی یاد دہانی آپ نہیں کروانی, اب میں کرواؤں گا باقی وفاقی محتسب اعلیٰ کو, اور کاپی بھیجوں گا گورنر کو کہ صاحب آپ نے کیا کہ نہیں کیا, جب کیبنٹ ڈویژن کو کہ بھئی آپ نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ نہیں کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طلحہ عثمان کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے حق پاکستان. پاکستان زندہ باد.